یہ ACN میاں صاحب اسٹارٹس فار آل کمیونیکیشن نیٹورک. ٹھیک ہے جی. کمپنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے 30 سال پہلے. 30 سال پرانی کمپنی ہے. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے جتنی لمبا عرصہ ہوگا, جتنی دیر ہو چکی ہوگی, اتنی ہی اس کی کریڈیبلٹی بڑھتی جائے گی. ابھی جو 30 سال, تو کمپنیاں تو 5 سال بھی نہیں گزارتی, ٹھیک ہے, اور بند ہو جاتی ہیں یا نہیں سروائیو کر پاتی. لیکن ہم 30 سال کے جتنے بھی پیچ و خم ہیں ان میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. 1993 میں یہ کمپنی جو ہے سٹارٹ ہوئی ہے میشیگن سے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 30 سال پرانی ہے. اس وقت چند ملین ڈالر سے سٹارٹ ہوئی ہوگی, تھوڑی سی فائنینسز اور ایک چھوٹا سا ایریا مشیگن کا. پھر اس کے بعد وہاں سے مشیگن سے بڑھتے ہوئے یہ مختلف سٹیٹس میں پھیلتی گئی, اور اس کے بعد مختلف کنٹریز میں, اور پھر مختلف کانٹیننٹس میں پھیل گئی. وہی کمپنی جو اس وقت چند ملین ڈالر سے سٹارٹ ہوئی تھی, بلینز آف ڈالر لاسٹ فیو ایئرز میں کنسیڈر کیے گئے ہیں کہ اس نے جو ریونیو جو ہے کمایا ہے. ملینز آف کسٹمر جو ہیں وہ ایکوائر ہو چکے ہیں. اور ہماری کمپنی کر کیا رہی ہے, یہ کسٹمر ایکوزیشن بیسیکلی اسپیشلائز ان کا ہے کسٹمر ایکوزیشن. تو ہم لوگ کسٹمر ایکوائر کر رہے ہیں مختلف جائنٹس کے لیے, کمپنیز کے لیے. ٹھیک ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈائریکٹ سیلز میں, ٹیلی کام میں, انرجی اور اسینشل سروسز میں اس کو کنسیڈر کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی یہ کنسیڈر کی گئی ہے ڈائریکٹ سیلز میں. سوری. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کمپنی ایسا کیا کرتی ہے, ٹھیک ہے, جو نیسیسٹی میں شامل ہوتا ہے جو کہ چوائسز نہیں ہیں. یعنی ہم جو دے رہے ہیں وہ لوگوں کی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کریں یا نہ کریں, یا اس میں یہ بھی کوشچن نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو لے لیں, چاہتے ہیں تو نہیں لیں. جیسے کہ ہر ایک پروڈکٹ کی کمپنی, بہت اچھی کمپنیاں ہوں گی باہر, لیکن ہر ایک کمپنی کے پیچھے ایک سوال تو ہے کہ آپ کو کچھ خریدنا ہے بیچنے کے لیے, یا آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کنونس ہوتے رہیں, تب تک وہ بائی کرتے رہیں گے, جب وہ نہیں کنونس ہوں گے تو وہ بائی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ 2018 میں پرائیویٹ ٹائٹن ایوارڈ بھی اس کمپنی کو دیا گیا, جو کہ بڑی بڑی کمپنیوں کو ملا جن کی ایکسپینینشیل گروتھ ہو رہی تھی. اس میں SC جانسنز ایک کمپنی ہے, اوبر ایک کمپنی ہے, ظاہر ہے کوئی نیا نام نہیں ہے, جن کی ایکسپینینشیل گروتھ ہوئی. اس میں ACN بھی ایک نام ہے جن کو یہ ایوارڈ سے نوازا گیا. A+ ریٹنگ ہے بیٹر بزنس بیورو کے ساتھ, اور DSA ممبر ہے, ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن ممبر ہے. سو بیسکلی ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز کر رہے ہیں, جو کہ کسی بھی کنٹری کا رول ہوگا. جیسے کہ ہم لوگ اس وقت 27 ملکوں میں آپریٹ کر رہے ہیں. وہی کمپنی جو امریکہ سے شروع ہوئی وہ 27 ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہے. بارڈر ٹو بارڈر فیڈرلی لائسنس ہے ہر ایک ملک میں, 5 کانٹیننٹس کے اندر. جن کمپنیوں کو ہم بڑا کہتے ہیں وہ بہت بڑے جائنٹس ہوں گے, لیکن وہ بہت بڑے جائنٹس جو ہیں کسی ایک صوبے میں ہوتے ہیں, چند صوبوں میں ہوتے ہیں, یا ایک کنٹری میں. جیسے میں ایک ایگزامپل بار بار دیتا ہوں کہ جیسے شو کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ happen to be going to be Rogers very soon. تو اب شو اتنی بڑی کمپنی ہے کیبل انٹرنیٹ کی, لیکن ایسٹ میں چلے جائیں تو شو کو کوئی جانتا ہی نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایسٹ میں چلے جائیں تو کیبل انٹرنیٹ کی کمپنی جو ہے وہ راجرز اور بیل کے علاوہ جو کیبل انٹرنیٹ کی کمپنی ہے اس میں ویڈیو ٹرون کا نام جو ہے شامل ہے, اور ویڈیو ٹرون کو کوئی ویسٹ میں نہیں جانتا, ایک ہی ملک کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہماری جو سروسز ہوں گی وہ ہم بارڈر ٹو بارڈر دے رہے ہوں گے, مطلب کہ ہم ایسٹ میں بھی ہوں گے, ہم ویسٹ میں بھی ہوں گے, ساؤتھ اینڈ نارتھ ایوری ویئر ان کینیڈا, ہر جگہ پہ سروسز فراہم کی جا رہی ہوں گی. اچھا, جب سروسز کا نام لیا تو یہ آپ کو پتا چل گیا کہ بھئی ہم لوگ سروسز پرووائڈر ہیں, ہم کوئی پروڈکٹ سے ڈیل نہیں کر رہے. تو ڈفرنس دونوں میں کیا ہے یہ میں ضرور ایک دفعہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی جو پروڈکٹ ہے وہ جتنی بھی اچھی ہوں وہ آپ بائی کریں گے جب تک آپ کا دل چاہے گا, جب آپ کا دل نہیں چاہے گا بائی نہیں کریں گے. لیکن جو نیسیسٹی ہوگی اس کو آپ کسی بھی صورت میں چوائسز کے دائرے میں نہیں لے کے آ سکتے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا دل چاہے گا تو میں یہ یوز کروں گا, دل چاہے گا تو نہیں کروں گا. That is mandatory, you need to have it
no matter what. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس چوائس سروسز میں ہمارے پاس کیا موجود ہے, ہم لوگ کیا آفر کر رہے ہیں. ہم لوگ بیسکلی بزنس اور ریزیڈینشیل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ ہر ایک بندے کی ضرورت ہیں. اگر آپ سے میری پہلی ملاقات ہے آج, یعنی میں پہلے آپ کو نہیں جانتا, تو مجھے یہ بات کنفرم ہے کہ آپ کے پاس سیل فون موجود ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے جتنے جاننے والے ہوں گے ان کے پاس بھی سیل فون موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی نیسیسٹی ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اچھا, کینیڈا میں جب ہماری کمپنی آئی تو انہوں نے جو پارٹنرشپ کی ہے, جو ان کی کلیبریشن ہوئی ہے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک سروس میں اس کمپنی کے ساتھ کلیبریٹ کیا جائے جو وہاں کی سب سے بڑی کمپنی ہو, یا سب سے زیادہ کسٹمر بیس جن کے ساتھ ہو, یا جن کا نیٹ ورک سب سے بڑا ہو. اب اس میں ہمیں جو کمپنی کینیڈا میں ملی وہ ہیپن ٹو بی ٹیلس. اس طرح امریکہ میں AT&T ہے, ٹی موبائل ہے, ورائزن ہے, اسپرنٹ ہے. اسی طریقے سے آپ دوسرے ملکوں میں, جیسے اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ ووڈا فون جو ہے آسٹریلیا میں ان کے پاس سب سے زیادہ کسٹمرز ہیں, تو ہم ووڈا فون کے ساتھ بھی ہیں. تو اسی طریقے سے جو انرجی سیکٹر ہے اس میں گیس اور الیکٹریسٹی از ایز مچ نیسیسری ایز ایوری تھنگ ایلس. اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے ہم الیکٹریسٹی گیس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, اور یہاں پہ ویسٹ میں 4 مختلف ڈسٹریبیوٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ, میں اور ہر شخص اراؤنڈ البرٹا میں جو جن کے ساتھ سروسز یوز کر رہا ہے. این میکس ہے, ایپکور ہے, ایٹکو ہے, فورٹس. یہ 4 کمپنیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ ایپکور اور این میکس ہے, ایپکور ہے, ایٹکو ہے اور فورٹس ہے. ایٹکو اینڈ اور فورٹس. اوکے. یہ البرٹا میں 4 کمپنیاں ہیں جن کے ساتھ میجورٹی پاپولیشن جو ہے وہ سروسز یوز کر رہی ہے. انہی کمپنیوں نے لائنیں بچھائی ہیں, گیس کی پائپ لائنیں ہوں یا الیکٹریسٹی کی لائنز موجود. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لیتھبرج میں سٹی آف لیتھبرج اون کرتی ہے ان کی اپنی پاورز, اور انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے لیتھبرج پاور. ان 5 کے ساتھ ہماری کلیبریشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ البرٹا میں کوئی کہیں پہ بھی ہو, 99% پاپولیشن جو ہے اس کو ہم ٹیک کیئر کر رہے ہیں انہی کمپنیوں کے تھرو. لیتھبرج پاور جو ہے وہاں پہ اور کوئی سپلائی کمپنی نہیں ہے؟ نہیں جی, وہاں کوئی دوسری کمپنی سپلائی نہیں کر سکتی, جبکہ لائنیں انہوں نے بچھائی ہیں. تو آپ جب بھی وہاں سروس لیں گے آپ اپنا مختلف کمپنی سے لے سکتے ہیں. جیسے آپ ہماری کمپنی سے لے سکتے ہیں, تو ہم جوائنٹ وینچر ہے ہمارا لیتھبرج پاور کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ این میکس کو کال کر سکتے ہیں اور این میکس کو کہیں مجھے جی پاور چاہیے وہاں پہ, وہ کہیں گے بسم اللہ, کیوں نہیں, ہم دیتے ہیں آپ کو. لیکن ان کی کلیبریشن ہوگی لیتھبرج پاور کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ کا علاقہ جو ہے وہ ایڈری, میرا خیال ہے کیلگری میں تو ہر جگہ پہ اپنا این میکس اور ایٹکو کے تھرو ہی ہے, لیکن پاسبل ہے آپ کے وہاں پہ ایپکور ہو اور یا فورٹس ہو اور ایٹکو موجود ہو. ٹھیک ہے جی, ہوں گی, لیکن ہمارا این میکس کے ساتھ ہی, این میکس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے یہ سبرب میں وہ ایریا نہیں آتا, یہ اراؤنڈ میونسپلٹیز جو کیلگری کو ہی ٹچ کرتی ہیں, تو وہاں پہ این میکس اور ایٹکو ہے. اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ کمپنی سیم رہتی ہے, یعنی اگر این میکس کے ساتھ کوئی ہوگا تو اس کی سروس, اگر ڈسٹریبیوٹر این میکس ہے تو این میکس ہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر ایٹکو ڈسٹریبیوٹر ہے گیس کے لیے تو وہ وہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا, صرف بلنگ چینج ہوگی. آپ کے میٹر تک ریڈ کرنے یہی کمپنیز آئیں گی جو پہلے سے ہیں. آپ کی ان کیس آف ایمرجنسی ہوگی تو یہی کمپنیاں آئیں گی. اگر ڈسٹریبیوشن فیس اپلائی کرنی ہوں گی تو وہ بھی این میکس اور ایٹکو ہی کرے گی. ہم کیا کریں گے, ہم صرف اور صرف بلنگ کمپنی ہوں گے. ہماری کمپنی جو ہے جس کو ہم زوم انرجی کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کلیبریٹڈ ہے, اور یس ہم کوشش کرتے ہیں کہ کمپیریٹیولی بیٹر ریٹ دیا جائے جو کہ زوم انرجی آفر کر رہی ہو اکارڈنگلی اس وقت میں. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیے. فرض کرو این میکس ہے میری کمپنی, جی میں سروسز لے لیتا ہوں زوم انرجی کی. جی مجھے گھر میں جو بل آئے گا وہ زوم انرجی کا آئے گا یا گھر میں این میکس کا بل آئے گا؟ آپ کے گھر میں, آپ کا اگر اپنا گھر ہے وہاں پہ, تو آپ کو 2 بل آئیں گے. ایک بل آپ کا آئے گا این میکس کا, یا جو وہاں کی لوکل یوٹیلیٹی ہوگی وہ آپ
फर्स्ट को इलेक्ट्रिकल का बात कर रहा हूँ। आवाज़ चली गई आपकी अली भाई, आपकी आवाज़ चली गई। हाँ दोबारा चलिए। ना यहाँ से बेटा अभी आवाज़ आपकी चली गई आ रही थी, है, अब आ अब आ गई। रही है। अब ठीक है। अच्छा मैं आपको ना, मैं एक सेकंड में इसका कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, ऐसा ना हो क्योंकि ऊपर सारा कुछ चल रहा है ना, तो वहाँ पे पॉसिबल है वो डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। आपका जैसे आपकी इंडेक्स जो है वो आपकी, अगर आपका इस वक्त पानी और बिजली, पानी का और गार्बेज और सीवरेज का बिल कहाँ से आ रहा है? नहीं वो तो डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट को एनर्जी का जो बिल है वो जी? हमारी तरफ से आएगा। नहीं वो फिर अगर फर्स्ट को मैं एनमैक्स के साथ हूँ, अगर जूम एनर्जी के साथ चला जाऊँ फॉर एग्जांपल, तो जी, मुझे नेक्स्ट बिल एनमैक्स की बजाय जूम एनर्जी का है। एब्सोल्युटली सर, दैट आर द पॉइंट वन। सही सही सही। वो हमारी तरफ से आएगा, इसलिए कि हम लोग जो सर्विसेज हैं उसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, और आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एनमैक्स के साथ ही रहेगी और एचको के साथ रहेगी। अभी गैस का प्रोवाइडर आपका एनमैक्स नहीं है, एचको है। इसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइडर एनमैक्स है। ये दो सर्विसेज जो हैं ये इन्हीं कंपनियों के साथ रहेंगी, लेकिन आपकी जो बिलिंग है वो हमारे थ्रू होगी। ठीक है जी, अब बिलिंग सिर्फ जूम करेगी, बिलिंग सिर्फ Zoom करेगी। बिलिंग पे जूम आएगा। जी जी, जूम एनर्जी का बिल लिखा हुआ आएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, व्हाइट की बजाय, वो व्हाइट और रेड की बजाय ग्रीन कलर का। वो सर्विसेज वही प्रोवाइड करती रहेंगी। बिल्कुल, समझ तो रही? बिल्कुल सही आपने समझा। अच्छा, उसमें हाई स्पीड इंटरनेट है, तो वेस्ट में हाई स्पीड जो है वो हमने देखा कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा कस्टमर किसके साथ होंगे, तो हमें फिगर आउट हो गया कि सबसे ज़्यादा जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे शॉ के साथ है। ठीक है, तो शॉ के साथ कोलैबोरेशन हो गई। इसी तरीके से ईस्टर्न कनाडा में ज़्यादा लोग जो हैं वो मौजूद हैं, बेल, रॉजर्स, कोजिको और वीडियोट्रॉन, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन हो गई। यहाँ पे इसी हमारे जो एटी में है, यहाँ जी। पे एलएस मेन है प्रोवाइडर। नहीं जी, ये बेसिकली किसी एक एरिया में कोई एक सर्विस हो सकती है कि प्रोवाइडर हो, लेकिन ये नहीं होता कि सारे लोग उनके साथ होंगे। असल में क्या है कि हर हम जी, से मेजॉरिटी मेजॉरिटी, जी बिल्कुल सही कह रहा है। तो उसमें क्या है कि बेसिकली जी विद इन द सिटी उन्होंने वो केबल डाली है सारी, जी जी, फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक डाली है पूरे फिक्र ना करें अपना मियां साहब, टेलस जो है वो फुल फ्लेज हमारे साथ ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और वो भी आ रहा है। तकरीबन $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो वो कर रहे हैं, जिसमें कॉल सेंटर्स बन रहे हैं, जिसमें सिर्फ एसीएन के लिए, ताकि वो हमारे साथ सिर्फ एक इंटरनेट लेके ना आए, हम हर वो प्रोडक्ट जो कि टेलस के पास होगी वो हम उसके रिटेलर्स होंगे। ठीक है, वो भी आ रही है, फिक्र ना करें। अभी तो बहुत कुछ है, इसलिए मैं जा रहा हूँ कि लेट मी फिनिश द प्रेजेंटेशन, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लिखते जाइए, तो इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट में यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि शॉ के साथ फिलहाल कोलैबोरेशन है, क्योंकि हम लोग शुरू में टेलस के साथ थे। टेलस की स्पीड बहुत थोड़ी हुआ करती थी, अगर आप याद करें 10-15 साल पहले की बात जो है, उसमें टेलस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्पीड जो है वो 50 होती थी टेलस की, और क्योंकि वो डीएसएल है, डायरेक्ट सर्विस लाइन के थ्रू दे रहा है। हम लोग केबल इंटरनेट उस जमाने में या उस वक्त से केबल इंटरनेट की स्पीड ज्यादा हुआ करती थी, और शॉ के साथ इसीलिए हमने टेलस के साथ पहले रखी है सर्विस एसीएन ने तकरीबन कोई 5-7 साल, उसके बाद फिर चेंज कर ली विद शॉ। लेकिन अब जो है क्योंकि फाइबर ऑप्टिक आ गई, तो इस वजह से दिखने में आ रहा है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा, और टेलस इसीलिए ऑन बोर्ड आ गया। अभी जो हमारे लास्ट मीटिंग थी, बहुत बड़ी रीजनल मीटिंग एडमिंटन में, वो महीना पहले, उसमें जो टेलस के एग्जीक्यूटिव्स थे वो खुद मौजूद थे, और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो फुल फ्लेज एसीएन के साथ आ रहे हैं। बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट 1 by 1 करके हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, होम फोन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेरी कंपैरेटिव रेट्स में। सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन,
گھر کی اور بزنس کی سیکیورٹی بہت ساری آٹومیشن کی کمپنیز ہیں, لیکن جو ٹاپ نوچ کمپنیز ہیں جن کے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ سروسز اور سسٹمز موجود ہیں, جیسے ٹیلس کی بھی ہم کریں گے بہت جلد جب وہ سسٹم میں آ جائے گی. ابھی ہم لوگ ویونٹ اور فلوئنٹ کے تھرو دے رہے ہیں نارتھ امریکہ میں. پیمنٹ پروسیسنگ, ڈیبٹ کریڈٹ کی مشین, ہر ایک بزنس میں ڈیبٹ کریڈٹ کی مشین لگی ہوئی ہے. یہ واحد سروس ہے جس کو ہم میٹ اور بیٹ گارنٹی سروس دیتے ہیں. کسی سروس کو آپ گارنٹی نہیں کر سکتے کیونکہ پرائسز کچھ بھی ہو سکتی ہیں, وی ڈونٹ نو, لیکن یہ واحد سروس ہے کہ اگر میاں صاحب کی ایک دکان ہے یا ایک بزنس ہے اور ہارون بھائی وہاں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب will you allow me to get you a quotation, free quotation, کوئی چارجز نہیں ہوں گے اور آپ کے اوپر کوئی obligation بھی نہیں ہوگی. میں اگر آپ کو ایک فری کوٹیشن لا کے دوں جو کہ آپ کی کرنٹ جو آپ کی مارکیٹ کی جو آپ نے اس وقت ریٹ دے رہے ہو, جو پیسے پے کر رہے ہو ہر ٹرانزیکشن کے اوپر, اس کو اگر میٹ یا بیٹ کر سکے, یہ گارنٹی ہے. تو میاں صاحب کہیں گے کہ جناب ہارون بھائی میں نے بہت ڈیو ڈیلیجنس کی ہے, ہر طریقے سے سوچ سمجھ کے لیا ہے, میرا نہیں خیال اس کو بیٹ کیا جا سکتا یا میٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ یہ ہارون بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا تو کوئی کچھ نہیں جا رہا, ہاؤ اباؤٹ کہ اگر ہم میٹ اور بیٹ نہ کر سکیں تو آپ کو $250 کا گفٹ کارڈ آپ کو کمپنی بھیج دے گی, 250 ان کے لیے آ جائے گا, کیونکہ 15 منٹ آپ کے ضائع ہوئے, 15 منٹ ان کے ضائع ہوئے. ہماری کمپنی اس حد تک کنفرم ہے کہ وہ آپ کو میٹ اور بیٹ گارنٹی دے سکتی ہے. اچھا یاد رکھیں کہ پیمنٹ پروسیسنگ میں, ڈیبٹ کریڈٹ مشینوں میں کسی بھی انسٹیٹیوشن سے آپ نے لی ہوئی ہو, اینڈ آف دا ڈے ہیں یا منیرس ہے یا فرسٹ ڈیٹا ہے. ہم لوگ فرسٹ ڈیٹا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ جو آج کل کمپنی کی آپ نے مختلف بزنسز میں مشینیں دیکھی ہوں گی, کلوور وائٹ کلر کی مشینیں جو کہ ہارون بھائی کے پاس بھی ایک ہے میرا خیال ہے, وہ فرسٹ ڈیٹا کی ہی پروڈکٹ ہے. ٹریول سروس بھی سفید والی دے رہا ہے لیٹر. جی جی منیرس بھی وہی دے رہا ہے سفید والی. اچھا جی, میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر منیرس بھی سفید والی دے رہا ہے, لیکن جنہوں نے اس کو شروع کیا اور جو اس کی سب سے زیادہ مارکیٹنگ کر رہے تھے وہ فرسٹ ڈیٹا ہی تھا, لیکن اگر انہوں نے بھی اس کی کمپٹیشن میں کوئی مشین نکالی ہوگی تو پاسبل ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جس پہ پیسے کما سکتے ہیں, پتہ کیا ایک اور چیز ہے, آپ اس بزنس کو اس انداز میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے. کمپیٹیٹو تو دنیا میں 1,00,000 چیزیں ہوں گی, لیکن ان 1,00,000 چیزوں میں ہماری تو ایک پینی کا بھی بینیفٹ نہیں ہے. ہمیں بینیفٹ کب ملنا شروع ہوا, جب ACN نے یہ آفر کی کہ آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے. جیسے میں آگے ایکسپلین کروں گا اگلے 1-2 سلائیڈز میں کہ ہم لوگ ٹریول کی سروس بھی اچھا دے رہے ہیں. یہ ممبرشپ سروس ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فریکوینٹلی فلائی کرتی ہیں, جیسے کہ انہوں نے ٹکٹس خریدنی ہوں یا ایئر لائن یا اپنی رینٹل کارز کرنی ہوں یا اپنے بک کرنے ہوں ہوٹلز یا اپنے لاؤنجز کو ایئرپورٹ پہ انجوائے کرنا ہو. یہ سارا کچھ اس میں انکلوسیو ہے, اور یہ ممبرشپ سروس ہے جس کو ہم ٹروبی لائف سٹائل کے نام سے کہتے ہیں. ڈیجیٹل پرائیویسی اینڈ پروٹیکشن, وہ کہتے ہیں ہم یہ بھی ایک سروس دے رہے ہیں جو کہ ایک کائنڈ آف, جس کو کہنا چاہیے سادہ لفظوں میں, انٹرنیٹ سیکیورٹی. جیسے کہ آپ کو آپ کے گھر کی سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی یا کہ میجورٹی ٹائم ہمیں ہوتی ہے, تو ہماری آن لائن سیکیورٹی کی ضرورت بھی ہمیں بہت زیادہ ہے. آن لائن سیکیورٹی سے کیا مراد ہے؟ آن لائن سیکیورٹی سے مراد ہے جب ہمارے بچے آن لائن جائیں تو ان کو ہر طرح کی سیفٹی میسر ہو. اچھا یہ جو ہے یہ ہمارے کچھ 12-15 ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم نے کمبائن کر کے ایک پیکج کی صورت میں ہم آفر کر رہے ہیں. یہ سیکیورٹی IDC ٹائٹن کے نام سے. میرا خیال ہے کہ دس از ون آف دا بیسٹ سروسز وی آر آفرنگ, اینڈ pretty much every household will have it one day eventually. اچھا جی, آخری سروس جو یہاں پہ لوکیٹڈ نہیں ہے لیکن ابھی اس کا جیسے آپ کو مونوگرام نظر نہیں آ رہا, لیکن لاسٹ منتھ سے ہم نے شروع کر دی ہے, وہ ہے کہ ہم مورگیجز بھی آفر کر رہے ہیں. اچھا مورگیجز کیسے آفر کر رہے ہیں؟ میں کوئی ریئلٹر نہیں ہوں, میں کوئی بروکر نہیں ہوں, نہ مجھے لائسنس لینے کی ضرورت ہے, نہ ایگزام پاس کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے ہر ایک علاقے کی فیس دینے کی ضرورت ہے. یہ سب کچھ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, ہم سمپلی لیڈ کو ہماری ڈیزگنیٹڈ جو کمپنی ہے اس کو پیس آن کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ کمپنی صرف ایک ایریے میں مورگیجز نہیں دے رہی, وہ پورے کینیڈا میں بارڈر ٹو بارڈر ہر ایک لوکیشن کو سرو کر رہی ہے. کمپنی کا نام ہے A12.
اور وہ ہماری مین کمپنی ہوگی جو کہ ابھی آلریڈی جو کہ سٹارٹ کر چکے ہیں. اور آپ کو جب اگر مارگیج رینیو ہو رہی ہو یا نئی مارگیج دی جائے تو بیسکلی جو میجورٹی لینڈرز ہیں کینیڈا کے, میجورٹی, یاد رکھیں آپ کا جو بروکر ہوگا یا آپ کا کوئی جاننے والا ریئلٹر ہوگا یا بروکر ہوگا وہ شاید کو 2 4 5 7 10 لینڈرز کے ساتھ کام کر رہا ہو. یہ کمپنی میجورٹی لینڈرز کے ساتھ پورے کینیڈا وائڈ کام کر رہی ہے, اس لیے یہ بہت پاسبل ہے کہ جو ریٹ ہم دیں گے وہ کمپیریٹیولی بہت بیسٹ آف دا بیسٹ ریٹ ہوگا. پروجیکٹ فیڈنگ کٹس, وہ کہتے ہیں, اچھا ایک اور بات بتا دوں اس میں اینڈ میں, کہ ابھی ہم نے لانچ نہیں کی ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ٹیلس بہت جلد لانچ ہونے والا ہے کمپلیٹلی, تو ہماری کمپٹیشن ہو جائے گا کہ ایک طرف ہم کیبل انٹرنیٹ بھی دے رہے ہیں, اور لیکن انٹرنیٹ کے علاوہ ہم بہت ساری سروسز جو ٹیلس دے رہا ہے وہ ساری ہم وہ بھی آفر کریں گے. سو وی ول ہیو pretty much all the area and every possibility in our hands. لیکن دوسری طرف کچھ 1.5 سال کے اندر ہماری کمپنی ہاؤس انشورنس اور کار انشورنس بھی لے کے آ رہی ہے. ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی لیکن بہت جلد اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, and they are working on it right now. تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ سروس جو کسی بھی انداز میں اسینشل ہو, جو کہ آپ کی نیسیسٹی ہو یا کسی کی بھی نیسیسٹی ہو, ہماری کمپنی ہر ایک ایریے میں وہ لے کے آئے گی, اینڈ وی ول گیٹ بینیفٹس آؤٹ آف اٹ. ابھی پروجیکٹ فیڈنگ کٹس کیا ہے؟ یہ بیسکلی ایک ایسا چیریٹی پروگرام ہے جو ہم شروع سے رن کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں فوڈ بینک آف کینیڈا کے ساتھ اور امریکہ میں فیڈنگ امریکہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہر دفعہ جب کوئی بھی سروس ایکوائر کی جاتی ہے تو 1 میل ڈونیٹ کر دیا جاتا ہے ٹو فوڈ بینک آف کینیڈا اور فیڈنگ امریکہ ان یو ایس. ابھی تک ہماری کمپنی ملینز آف میل ڈونیٹ کر چکی ہے, اور ہر دفعہ جب سروس ایکوائر ہوتی ہے اٹ از اے گڈ جیسچر, it is a very good gesture to feed children in a process when we are doing a business in a local market. ہمارا یہ جو 3 بیسکلی ہمارے بونسز ہیں, یہ آپ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر کمپنیاں بھی وہ سروس دے رہی ہیں, آپ بھی انہی کی سروس دے رہے ہیں, تو ایسا کیا آپ آفر کر رہے ہیں جو کہ وہ کمپنیاں آفر نہیں کر سکتی؟ لیٹس ڈسکس اباؤٹ اٹ. ابھی ہمارا پہلا جو آفر ہے وہ آئی بی اوز کے لیے بھی ہے. آئی بی او بیسکلی اسٹینڈس فار انڈیپینڈنٹ بزنس اونر. جیسے کہ ہارون بھائی انڈیپینڈنٹ بزنس اونر ہیں, جیسے کہ میں انڈیپینڈنٹ بزنس اونر ہوں, اور ہم لوگ نہ صرف اپنے کسٹمر خود بن سکتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کی سروسز پہ بھی گیٹ پیڈ ہو سکتے ہیں. جو کسٹمرز ہیں, جو سو کالڈ کسٹمر جو ہے وہ آئی بی او خود اپنا کسٹمر بھی ہو سکتا ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے یار میری تو کل لاٹری نکلی ہے, میرے پاس تو ملینز آف ڈالرز ہیں, پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ پیسوں کی تو آپ کو ضرورت ختم ہو گئی ہوگی, بٹ سروسز تو بل تو پھر بھی پے کرنے ہیں آپ نے, نو میٹر ہو یو آر. تو اب اگر وہ صرف سروس لیتا ہے اور آپ کی سیونگز انجوائے کرتا ہے تو وہ کسٹمر کہلائے گا. وہ کوئی فی پے نہیں کرے گا, وہ کوئی انویسٹمنٹ کچھ نہیں اس کی ہوگی, سمپلی وہ سیونگ کر رہا ہوگا. اب ہماری پہلی جو آفر ہے وہ کسٹمر اور بزنس اونر دونوں کے لیے, کہ اگر آپ بزنس اونر ہیں تو آپ ایکوائر کسٹمر کریں گے, اگر آپ کسٹمر ہیں تو آپ صرف ریفر کریں گے دوسرے لوگوں کو کہ بھئی میری انٹرنیٹ کی سروس بہت اچھی ہے, ہاؤ اباؤٹ آپ بھی اگر انٹرنیٹ کی سروس لے لو. تو جیسے اگر میاں صاحب جو ہیں وہ آئی بی او ہوں اور اپنے ہارون بھائی جو ہیں وہ کسٹمر ہوں, ہارون بھائی میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ سر میں تو انجوائے کر رہا ہوں, انٹرنیٹ از ایوری تھنگ از پرفیکٹ, لیکن میرے ایک دوست ہیں علی بھائی, ان کو بھی سروس چاہیے. تو اب جب میں سروس میاں صاحب کے تھرو لوں گا تو میں ایک ریفرل ہو گیا ہارون بھائی کا. ہارون بھائی نے دوسرے بندے سے بات کی, ان کا نام تھا ارشد. وہ ارشد بھائی جو ہیں انہوں نے میاں صاحب کے پاس جب گئے تو یہ ہارون بھائی کا دوسرا ریفرل ہو گیا. حالانکہ ہارون بھائی بزنس نہیں کر رہے, ہارون بھائی صرف کسٹمر ہے. اسی طریقے سے ہارون بھائی نے تیسرے بندے کو ریفر کر دیا, پھر چوتھے کو, پھر 5ویں کو. اب جب یہ خود انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں اور 5 لوگوں کو ریفر کر چکے ہیں تو میاں صاحب کے پاس تو 6 کسٹمر ہو گئے آل ٹوگیدر, لیکن ریفرل 5 ہو گئے ہارون بھائی کے. ہارون بھائی کی انٹرنیٹ فری ہو جائے گی, اب یہ صرف جی ایس ٹی پے کریں گے. اسی طریقے سے میاں صاحب خود کیونکہ بہت تعلق والے ہیں, انہوں نے 5 لوگوں سے بات کی اور کر کے انٹرنیٹ ایکوائر کر لیا, ان کو کسٹمر بنا لیا.
اب میاں صاحب کیونکہ بزنس کر رہے ہیں تو یہ ایکوائر کر رہے ہیں, یہ ریفر نہیں کر رہے, ایکوائر کر رہے ہیں. تو انہوں نے جب 5 کسٹمر ایکوائر کر لیے, 6 یہ خود تھے, تو 5 ایکوائر کرنے کے بعد آٹومیٹکلی ان کے اپنے گھر کا انٹرنیٹ فری ہو گیا. یہ آپ صرف جی ایس ٹی پے کر رہے ہیں. یہ سروس نہ تو آپ کو ٹیلس پرووائڈ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے, نہ آپ کو شاپ پرووائڈ کر رہا ہے. What is happen to be very soon راجرز. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا بھی آفر کر رہے ہیں جو یہ کمپنیاں آفر نہیں کر رہی. اگلی سروس جو کہ صرف اور صرف بزنس اونرز کے لیے ہے, وہ ہم کسٹمرز کو آفر نہیں کر سکتے. وہ بزنس اونرز کے لیے کیا ہے؟ اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ یار مجھے تو بزنس بڑا اچھا لگا, میں تو کرنا چاہتا ہوں, میں جو بھی کر رہا ہوں زندگی میں وہ کرتا رہوں, تو کم از کم یہ بزنس جو ہے یہ تو ایک ایکسٹرا انکم سٹریم میرے لیے ایڈ ہو گئی, مجھے کوئی شیمپو لوشن تو بیچنے نہیں ہے. اب جب یہ آئی ڈی سیل لیں گے, بڑی مچ میرا خیال ہے ہر آئی بی او کو لینی چاہیے, کیونکہ آپ آئی ڈی سیل خود نہیں لیں گے, کسی کو دے نہیں پائیں گے, کیونکہ آپ خود یوز نہیں کر رہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے بینیفٹس کیا ہیں. تو اگر آئی ڈی سیل میاں صاحب خود لے لیتے ہیں, اب جب یہ 5 کسٹمر اور ایکوائر کریں گے, کیونکہ خود یوز کر رہے ہیں, بہت ایزیلی یہ بتا سکتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ بھائی یہ بینیفٹ ہے, یہ بینیفٹ ہے, یہ بینیفٹ ہے, تو اب وہ لوگ لے لیں گے. تو میاں صاحب کے 5 کسٹمر میاں صاحب نے ایکوائر کر لیے اپنے گھر کی سروس کے علاوہ. ان کی اپنی آئی ڈی سیل ٹائٹن کی جو سروس ہے وہ فری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو بونس کے طور پہ پیسے بھیج دیں گے کہ آپ کا جو کاسٹ ہے اینول وہ فری ہو جائے, جو بھی اس کا طریقہ کار ہو, اینڈ ایکچولی وی کال اٹ میکنگ اٹ فری. تیسری جو سروس ہے الیکٹریسٹی گیس, ذرا سوچئے کہ آپ بزنس کر رہے ہیں, کسٹمر کے لیے نہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کسٹمر ایکوائر کر رہے ہیں نا, کسٹمر ایکوائر کریں گے تو بینیفٹ ملے گا. کمپنی کہتی ہے جب آپ پہلے 12 کسٹمروں کو ایکوائر کریں گے, پہلے 12 کو, تو آٹومیٹکلی ان کا جو ایوریج بل ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہم ہر مہینے ڈپازٹ کروا دیں گے. اب اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں میں آئی بی او ہوں بھائی, میرا تو اپنا گھر ہے, اس کا مطلب ہے میرے گھر کی ایوریج کو وہ دیکھتے ہوئے ان 12 گھروں کی ایوریج نکالیں گے اور میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ہارون بھائی جو ہیں یہ بھی آئی بی او ہیں, تو یہ کہتے ہیں بھائی اس کا مطلب ہے میں تو رینٹل اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہوں, میری تو کوئی بھی سروس نہیں ہے الیکٹرسٹی گیس کی. تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بے شک رینٹل اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں, آپ کی اپنی کوئی سروس نہ ہو, لیکن جیسے ہی آپ 12 گھروں کی الیکٹرسٹی گیس ایکوائر کر لیں گے ایز اے کسٹمرز, تو آٹومیٹکلی ہم ایوریج آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ڈپازٹ کر دیا کریں گے ایز آف میاں صاحب. تو جو بھی آئی بی او پہلے 12, بے شک 12,000 کسٹمر ایکوائر کریں اپنی زندگی میں, پر پہلے 12 کسٹمر جو ایکوائر کریں گے ان کا ایوریج نکالنے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیا جائے گا. وی کال اٹ میکنگ اٹ فری. وہ آپ کے لیے پاور اپ, اس کو کہتے ہیں پاور اپ اپنا کموڈٹی بینیفٹ. تو اب اس میں کیا ہے, ہماری کمپنی نے یہ جو 3 آفرز کی, یہ تینوں آفرز کوئی بھی دوسری کمپنی نہیں کر رہی. اسی کو بنیاد بنا کر آگے چلتے ہیں کہ بیسکلی آپ امیجن کریں کہ ایئر آفٹر ایئر آپ کتنا سیو کریں گے. میں نے ایک ایگزامپل اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کوئی 5 سال کا ہو, 4 سال کا ہو, اور اگر آپ نے الیکٹریسٹی گیس انٹرنیٹ اور یہ جو آپ کی آئی ڈی سی ٹائٹن ہے یہ فری کر لی ہوئی ہے, تو ذرا سوچیں کہ جب وہ 20 سال کا ہوگا تو اس کی جو ایجوکیشن کے 48-50 ہزار ڈالر ہیں وہ انہی بلوں کے تھرو پے ہو چکے ہوں گے. This is that much saving. It's a huge saving by the way. And none of those companies out there کوئی بھی آپ کو یہ بینیفٹ نہیں دے رہی. آگے چلتے ہیں. ہماری جو کمپنی ہے اس کا بزنس ماڈل بہت سمپل ہے. ہم لوگ میڈیا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہے, ہم لوگ ٹیلی مارکیٹنگ نہیں کر رہے, ہم لوگ میس میلنگ نہیں کر رہے, ہم لوگ بیسکلی بل بورڈز ہائی وے پہ نہیں لگا رہے, ہم لوگ کوئی ٹی وی کمرشلز نہیں دے رہے. بیسکلی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ ڈائریکٹلی کسٹمر تک پہنچتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کمپنی جن کا میاں صاحب کو پتا ہے کہ یہ کمپنیاں ہیں, یا ہارون بھائی کو پتا ہے کہ یہ کمپنیاں موجود ہیں, وہ یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے میاں صاحب کو پتا چلا کہ کمپنیاں کون سی ہیں, مجھے پتا چلا کمپنیاں کون سی ہیں. تو وہ جو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے وہ کون پے کر رہا ہے؟
اگر ہر مہینے وہ ملینز آف ڈالر کی اور ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو بیسکلی ہو اینڈ اپ پیئنگ دوز ایڈورٹیزمنٹ بجٹس؟ یو اینڈ آئی ایز اے کسٹمر. ہمارے کسٹمر بل پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب وہ کاسٹ اس میں انکلوڈ کر دی جاتی ہے. دوسری صورت میں ہماری کمپنی ڈائریکٹلی آپ کے تھرو کسٹمر تک پہنچتی ہے تو ہم بائی پاس کر جاتے ہیں اس میتھڈ کو, اور ہماری کمپنی وہ جو سیو کرے گی پیسہ ایڈورٹائز نہ کر کے وہ پاس آن کر دیا جائے گا کسٹمرز کی طرف. سو مور چوائسز فار دا کنزیومرز, مور چوائسز فار دا کنزیومر, اس انداز میں کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ بجٹ جو ہے, کیونکہ ان کا وہ بجٹ ہے ہی نہیں تو ہم وہ ایکسٹرا چارجز کسٹمر کے بل پہ نہیں ڈال رہے. دوسرا, ہماری کمپنی بلک میں بائی کرے گی اور ریٹیل میں سیل کرے گی. انکم جنریٹنگ اپرچونٹی ٹو یو, دیٹ واز بیسکلی میوزک ٹو مائی ایئرز. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی یہ کمپنی دے رہی ہے جس میں آپ انکم جنریٹ بھی کر سکتے ہیں. میاں صاحب ماشاءاللہ کافی عرصے سے یہاں ہوں گے, ان کو پتا ہے کہ پچھلے 15 20 22 23 سال مجھے ہو گئے ہیں, 23 سال میں میں نے کبھی بھی کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں دیکھی تھی ادر دین ACN کہ جو کہ آپ کو ان سروسز کے اوپر ایک پینی بھی پے کرے, ایک پینی بھی پے کرے. اسی پوائنٹ آف ویو سے ہماری کمپنی کہتی ہے کہ ہم آپ کو وہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ نہ صرف سیو کر سکیں گے ان بلوں کے اوپر, بلکہ ان بلوں کے اوپر میک بھی کر سکیں گے. بزنس اپرچونٹی. میرا بیک گراؤنڈ کیونکہ گیس اسٹیشنز کا ہے تو مجھے پتا ہے کہ جب آپ گیس اسٹیشن لینے جاتے ہو تو آپ کو کوئی $1 1.5 لاکھ پہلے دینا پڑتا ہے, وہاں کی انوینٹوری کا ہو, ڈپازٹس کا ہو, یا وٹ ایور دا ریزنز مائٹ بی. وہ جو آپ پیسے پہلے دیتے ہو تب جا کے وہ آپ کو چابی پکڑاتے ہیں, تب جا کے آپ اگلے دن پہلی پینی کمانے کے قابل ہوتے ہو. اور پھر کئی سال, کبھی کبھی 10 سال, کبھی کبھی 20 سال آپ مسلسل محنت کرنے کے بعد اگر آپ کامیاب ہو جاؤ تو وہ پیسے آپ کے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے واپس آ چکی ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہو سکے تو وی آل نو بینکرپسیز. تو سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی یہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی, زیرو. میرا سوال تھا کہ جب میں ایک گیس اسٹیشن خریدتا ہوں تو وہ تو ایک ایریے میں ایک دروازہ جس کے تھرو لوگ انٹر ہوں گے تو وہ میں کما سکتا ہوں پیسے. اب میاں صاحب میرے جتنے مرضی اچھے دوست ہوں, ایڈری میں رہتے ہوں, اب یہ ہائی ریور گیس ڈلوانے تو نہیں آئیں گے. تو ہمارے بہت سارے واقف کار کہیں بھی ہوں, ایکچولی وہ جو اس ایریا اس ویسینٹی کے لوگ ہوں گے صرف وہی میرے کسٹمر ہو سکتے ہیں. دوسری طرف یہ کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے 27 ملک, 27 ملکوں کی وہ ٹاپ نوچ کمپنیز جن کے ساتھ وہاں کے رہنے والے لوگ آلریڈی سروسز یوز کر رہے ہیں. آپ کو یہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہ صرف انہی کمپنیوں کے تھرو رہتے ہوئے سروس دے سکتے ہیں بلکہ آپ گیٹ پیڈ ہو سکتے ہیں. کیسے یہ پاسبل ہے؟ یو کین بیکم اے انڈیپینڈنٹ بزنس اونر. انڈیپینڈنٹ بزنس اونر انڈر دی امبریلا آف ACN آپ کو ایک دفعہ $299 پے کرنے ہیں, جو کہ $25 a month بزنس سپورٹ ہوگی. یہ جو $299 آپ نے ایک دفعہ پے کیے لائسنس لینے کی فیس, اور $25 ہر مہینے کی بزنس سپورٹ فی پے کی, جو کہ میاں صاحب کہتے ہیں یار $25 کا کیا مطلب ہے, یعنی صرف کو 5-7 ٹم ہارٹن کی کافیز کے برابر یہ بزنس ہے ٹوٹل, کہ جس کی رننگ کیپٹل کہنا چاہیے. تو یس, یہ دونوں چیزیں بائی دا وے ٹیکس رائٹ آف میں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہوم بیسڈ بزنس ہے. اب اس میں کیا وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آپ کو وہ ہر چیز آفر کر رہے ہیں جو کہ آپ کی کسی بھی طریقے سے ہیڈک اور ہیسل ہو سکتی ہے. جیسا کہ آپ کو آن لائن سٹور دیا جائے گا, جیسے میاں صاحب بھی جانتے ہیں, ہارون بھائی بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز بریک اینڈ مورٹر سے کلک اینڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے, ہر چیز آن لائن جا رہی ہے. تو آپ کو یہ آن لائن پاسبلٹی آفر کرتے ہیں کہ آپ $299 لائسنس فی ایک دفعہ پے کر کے اور $25 ہر مہینے کی بزنس سپورٹ, آپ کے لیے تمام جو ہیڈک اور ہیسل اس بزنس کی ہوں گی کمپنی کہتی ہے ہم ٹیک کیئر کر لیں گے. کسٹمر سروس, ٹیکنیکل سپورٹ, بلنگ, ٹیونگ, ایون پرائسنگ اینڈ پروموشنز. آپ 27 ملکوں کی
plenty of companies ہیں جن کی تمام pricings اور promotions ہر روز اپڈیٹ نہیں کریں گے. کمپنی کہہ رہی ہے ہم ٹیک کیئر کریں گے. ٹریکنگ اینڈ رپورٹنگ, بیسکلی اگر میاں صاحب کسی کو جانتے ہیں ایڈری میں تو وہ بندہ کسی کو جانتا ہے ٹورنٹو میں, ٹورنٹو والا بندہ کسی کو جانتا ہے وینکوور میں, اور وینکوور والا بندہ کسی کو آسٹریلیا, نیوزی لینڈ یا جرمنی میں جانتا ہوگا. وہ جرمنی والا بندہ کسی کو آسٹریا یا انگلینڈ میں جانتا ہو سکتا ہے, اور میاں صاحب یہاں ایڈری میں بیٹھے ہوئے ان سب لوگوں پہ گیٹ پیڈ ہوں گے. میں کہ ایکسپلین کرتا ہوں اگلی سلائڈ میں. تو ہماری کمپنی کہتی ہے کہ وہ تمام ہیڈ ایک اور ہیسل جو ہیں وہ ہم ٹیک کیئر کر لیں گے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیا کریں گے؟ آپ جسٹ لوگوں سے بات کریں گے, جو کہ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں. میاں صاحب بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے, ان سے ہر مختلف ٹاپک پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب ہماری کمپنی کہتی ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں گے وہ کسٹمر بنیں, سروس یوز کریں, یا وہ بزنس میں آ جائیں اور آپ کسی بھی طریقے سے ان پہ گیٹ پیڈ ہو سکتے ہیں. وہ طریقے کون کون سے ہیں؟ جو کہ 4 مختلف طریقے. ہم لوگ ابھی تک سارے میجورٹی آف اس, جیسے کہ ہارون بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ کیب چلاتے ہیں, تو یہ بیسکلی لینئر انکم. اگر یہ کہیں جاب کر رہے ہوتے تو بھی وہ لینئر انکم ہوتی. کسی جگہ پہ کانٹریکٹ میں ہوتے تب بھی یہ لینئر انکم میں ہوتے. What is linear income? Linear income is you're trading your time for hours. ان کو کوئی سیلری مل رہی ہوتی ہے, آورلی مل رہا ہوتا ہے, یا آپ کو کوئی کمیشن مل رہا ہوتا. تو بیسکلی ہم سب لوگ میجورٹی آف دا ٹائم لینئر انکم کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی کام ایک دفعہ کریں اور آپ کو مسلسل اس کے پیسے ملتے جائیں تو وی کال اٹ ریزیڈول انکم. ہماری کمپنی دونوں طریقے سے آپ کو پے کرتی ہے. وہ کون سے طریقے ہیں؟ نمبر 1 پرسنل انکم, جو کہ آپ کو بونسز کی شکل میں ملتی ہے. ہماری کمپنی کہتی ہے کہ جتنی سروسز آپ کسی بھی کیلنڈر منتھ میں ایکوائر کریں گے, ون ٹائم آپ کو اس کا بونس مل جائے گا. جیسے کہ آپ نے اگر آج شروع کرتے ہیں تو میاں صاحب پہلے 30 دن آپ کے 30 دن ہوں گے. اس کے بعد جو بھی بقیہ مہینہ ہوگا, اگلا مہینہ وہ آپ کا مہینہ ہے, اور پھر ہر مہینہ پہلی سے لے کے 30 یا 31 تاریخ تک آپ کا ہر مہینہ کنسیڈر کیا جائے گا. اچھا جی, 30 دن اگر ایگزامپلیفائی کر لیں کہ 30 دن ہے مہینے میں, تو آپ 30 دنوں میں اگر ہر روز ایک بھی سروس ایکوائر کرنے کی کوشش کریں, کوئی 2 4 5 لوگوں سے بات کی اور ان میں سے کوئی ایک بندے نے سروس آپ کو دے دی اور ان کو بینیفٹ ہو رہا تھا, اور ماشاءاللہ ایک پورا مینیو آف سروسز ہے, اس میں سے کوئی بھی سروس آپ ایکوائر کر لیں تو 30 دنوں میں آپ نے 30 سروسز ایکوائر کی. 30 یا 35 سروسز مہینے میں آپ ایکوائر کرتے ہیں تو آپ کو $2,000 کے قریب بونس مل جائے گا. جبکہ پہلی 5 سروسز 200 اور پھر 3 سروسز ایڈ کرتے جائیں اور $200 ایڈ کرتے جائیں. یہ ہمارا بونس کا سٹرکچر ہے, صرف ون ٹائم بونس. دوسرا کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب اس مہینے میں کچھ سروسز ایکوائر کریں گے, اگلے مہینے میں ایکوائر کریں گے, اس سے اگلے مہینے میں ایکوائر کریں گے, تو وہ سب لوگ بل بھی تو پے کریں گے. جب وہ لوگ بل پے کرنا شروع کریں گے تو آپ کو 3% سے لے کے 20% تک منتھلی کمیشنبل ریونیو بھیج دیا جائے گا ایز اے پارٹ آف ریزیڈول انکم. پہلی آپ کا جو بونسز تھے وہ ون ٹائم انکم تھی, وہ آپ کا ایک قسم کا کمیشن کہہ لیں, بونس کہہ لیں, ون ٹائم. لیکن جب وہ لوگ بل پے کرنا شروع کریں گے, آپ کی آواز چلی گئی. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب اچھا ٹھیک, سوری میں معذرت چاہتا ہوں انکنوینئنس کے لیے. اچھا, یہ اسی سلائیڈ پہ چلتے ہیں.
additional 3, every 3 will add 200, then जी जी, ये बेसिकली 5 सर्विसेज $200 आपको दे रहे हैं और हर 2 सर्विसेज ऐड करते जाएं, 3 सर्विसेज सॉरी ऐड करते जाएं, $200 ऐड करते जाएं। हर 3 सर्विसेज ऐड करने से $200 ऐड होगा। ये वन टाइम कमीशन है, वन टाइम। लेकिन ये वन टाइम कमीशन जो है, जब हर महीने वो लोग जिनको आपने एक्वायर किया, जो आपके ऑनलाइन स्टोर के थ्रू कस्टमर बने, तो आपको रेजिजुअल इनकम भी मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि 3 से लेके 20% तक है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की कि 3 का क्या मतलब है, एक भी सर्विस होगी तो 3% स्टार्ट होगी, और 3 से वो जब सर्विसेज और एक्वायर कर लेंगे तो 5% हो जाएगा, कुछ और सर्विसेज एक्वायर कर लेंगे तो 7% हो जाएगा, देन 10% और 13, 14, 15, 18, 20, यानी बेसिकली वो आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी। ये जो रेजिजुअल इनकम है, इसका मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया कि इट्स पोर्शन ऑफ द बिल कमिंग बैक टू यू एवरी सिंगल मंथ। तो बेसिकली जब लोग सर्विसेज आप लेके आएंगे अपने ऑनलाइन स्टोर के थ्रू, तो एक टाइम कमीशन मिल जाएगा, लेकिन जब वो लोग हर महीने बिल पे करेंगे तो आपको रेजिजुअल मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि आप ऐसे समझ लें कि अगर एक इमारत है, उसमें 15 अपार्टमेंट्स हैं, हर अपार्टमेंट जब रेंट पे करेगा तो वो मियां साहब की रेजिजुअल इनकम है। तो ये बेसिकली आपको मंथली कमिशनेबल रेवेन्यू हर महीने मिलेगा। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा वे इनकम का। अब कंपनी कहती है कि अगर आप खुद ही काम करना चाहते हैं तो खुद ही करते रहें, उसमें कोई आपका ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई 100, 50, 200, 500 कस्टमरों पे गेट पेड नहीं होना चाहते, आप 5000, 10,000 या 50,000 कस्टमरों पे गेट पेड होना चाहते हैं, तो आपको लेवरेज क्रिएट करनी पड़ेगी। वो लेवरेज क्रिएट कैसे हो सकती है कि जब दूसरे लोग आप जब वो पूछें कि मियां साहब आप तो पैसे कमा रहे हो, क्या हम भी पैसे कमा सकते हैं, तो आप उनको मियां साहब स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो इस कंपनी में एज ए स्पॉन्सर, एज ए IPO इनके नीचे स्पॉन्सर होके आ सकते हैं और इनकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वो लोग जो आएंगे, वो जब सर्विसेज एक्वायर करेंगे तो 4% मियां साहब को उनका भी मिलेगा। जैसे जैसे मियां साहब की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, 3 से 5 से 7 से 10, तो ऑटोमेटिकली वो जो कस्टमर ये एक्वायर करते जा रहे हैं, इनको बेनिफिट मिल रहा है कि ये नीचे ओवरराइड करना शुरू कर देंगे, पहले लेवल पे, फिर दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, फिर चौथे या 5वें लेवल पे। तो बेसिकली वो जो 4% है वो भी रेजिजुअल इनकम के तौर पर आएगा। हर महीने जब बिल पे हो रहे हैं तो मियां साहब को परसेंटेज वो भी मिल रही है। चौथा और आखिरी वे क्या है, 50 से $450 ये कस्टमर एक्विजिशन बोनसेस या कैप्स कहलाते हैं। इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि जब आपकी इस कंपनी में आप दाखिल होते हैं, शुरू करते हैं, आप एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर शुरू करते हैं। पहला आपका जो स्टेज है, पहला पॉइंट है, आप कस्टमर क्वालिफाइड हों। वो कस्टमर क्वालिफाइड कैसे होते हैं, पहली 3 सर्विसेज या 7 पॉइंट्स, हर सर्विस पॉइंट्स के मुताबिक है। ऐसा कह लीजिए कि अगर आप कोई 1 या 2 घरों की इलेक्ट्रिसिटी गैस डाल दें तो आप कस्टमर क्वालिफाइड हो गए। वो क्यों, क्योंकि उसमें 4 सर्विसेज हैं, एक घर की इलेक्ट्रिसिटी गैस, दूसरे घर की इलेक्ट्रिसिटी गैस, 4 सर्विसेज हो गई, तो आप कस्टमर क्वालिफाइड हो गए। Executive team leader is the next position, then regional coordinator, regional director, regional vice president, senior VP और senior vice president platinum। इस कंपनी में जैसा कि दूसरी कंपनियों में भी होगा, जैसे जैसे आप हायर हायरार्की में जाते जाएंगे, आप ज्यादा पैसे कमाते जाएंगे। मैं जैसे इसको एग्जाम्पलीफाई इस तरह कर सकता हूं कि एक एग्जीक्यूटिव टीम लीडर जो है, जब वो किसी बंदे को साइन अप करता है एज एन IPO और वो बंदा पहले 30 दिनों में 2 घरों की इलेक्ट्रिसिटी गैस अपने घर की या किसी और की डाल लेता है, तो ऑटोमेटिकली उसको $50 का बोनस एग्जीक्यूटिव टीम लीडर के तौर पर मिल जाता है, अगर वो पहले से एग्जीक्यूटिव टीम लीडर हो। तो अब सवाल ये है कि जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको 450 का मिलेगा। जैसे जैसे आप इस हायरार्की में ज्यादा आगे जाते जाते हैं, आपके बोनसेस की शरह बढ़ती जाती है। ये है चौथा वे ऑफ इनकम। और हायर पोजीशन पे जाने के लिए रीचिंग हायर अर्न पोजीशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पर्सनल एंड टीम कस्टमर्स। आप खुद अपने कस्टमर बढ़ाते जाइए या आप टीम के साथ मिलके उनके और आपके कस्टमर टुगेदर यू कैन गो टू द हायर पोजीशंस। इंसेंटिव ट्रिप्स क्या है कि कंपनी अगर आप RC एंड अबव हैं, तो आप अगर ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको वो इंसेंटिवाइज करते हैं विद ट्रिप्स।
آپ مختلف جگہ پہ دنیا میں آپ کو بھیجتے ہیں. جب آپ کام بہت محنت سے کر رہے ہو تو آپ بالکل ایلیجبل ہو کہ آپ وہاں جا سکیں اور آپ انجوائے کریں آن دا منی جو کہ کمپنی کے پیسوں کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور کمپنی اس میں فلی پیڈ کرتی ہے آپ کی ریٹریٹس کو. اسی طریقے سے جیسے ہم لوگ پہلے کینکون ہو کے آئے ہیں چند مہینے پہلے, اور ابھی نیکسٹ ہمارا جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جنوری میں ڈومینیکن ریپبلک. اس میں بھی ریٹریٹ جو ہے 5 اسٹار ریزورٹ ہوگا جو کہ فلی پیڈ ہے بائی دا کمپنی. تو اس میں آخری جو ہماری سلائیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی اچھی آپ کی بزنس کی اپرچونٹی ہو, اگر اچھی ٹریننگ اور سپورٹ اویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہماری کمپنی جو ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ پاسبل سپورٹ اور ٹریننگ پرووائڈ کر رہی ہے. ان پرسن ہر بڑے شہر میں ان پرسن ایونٹس ہو رہے ہیں. ہر ویک ان پرسن ایونٹ کیلگری میں بھی ہوتا ہے اور ایڈمنٹن میں بھی ہوتا ہے اور باقی شہروں میں بھی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان بڑے شہروں میں نہیں رہتا تو ہم ورچوئل ایونٹس بھی کرتے ہیں جو کہ 2 یا 3 ہر ویک میں ہوتے ہیں, کینیڈا وائڈ یا یو ایس وائڈ یا یورپین وائڈ. اس میں کیا ہے کہ وہ جو ورچوئل ایونٹس ہیں ان میں آپ کو تمام پریزنٹیشن دی جاتی ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس بزنس کو کس طریقے سے اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں. مکمل سپورٹ اویلیبل ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب آپ کو ہارون نے انوائٹ کیا اور دیکھیں کہ ہارون بالکل خاموش بیٹھے. اگر میں یہ پریزنٹیشن ہارون کے لیے دے سکتا ہوں تو آپ کے لیے بھی دے سکتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے پریزنٹرز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے آل دا وے. سو یو آر ان بزنس فار یور سیلف, نیور بائی یور سیلف. آپ اس بزنس کو کر تو اپنے لیے رہے ہو لیکن خود سے نہیں کر رہے, بہت ساری سپورٹ اویلیبل. ٹھیک ہے جی. یہ ایلیویٹ اور ایمرج ایونٹس جو ہیں یہ ہمارے ان پرسن یہ بھی ایونٹس ہیں, یہ ذرا بڑے ایونٹس. اس میں 10,000 15,000 20,000 لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو انٹینسو ٹریننگ اس 2 دنوں میں دی جاتی ہے جو کہ کمنگ اپ اورلینڈو میں ہے اکتوبر میں. تو یہ وہ ایونٹس ہیں جو لوگ ہائر پوزیشنز پہ جانا چاہتے ہیں اور ان کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. ان کی وہ کمپریہنسو ٹریننگ اس چیز کا حصہ ہے کہ وہ ہاؤ ٹو ڈو دس بزنس اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین یور پوزیشنز. ٹھیک ہے جی. تو ان بزنس فار یور سیلف, نیور بائی یور سیلف از آور انڈرسٹینڈنگ. اب بتائیے مرزا صاحب آپ کی کوئی کوشچنس ہوں. میاں صاحب سوری. اچھا, سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر فرض کرو این میکس کا کوئی الیکٹریسٹی ہے جی جی آپ کو بل, اگر ہم پہلے بھی یہاں پہ لوگ بل اکٹھے کر رہے ہیں, میں 1-2 سال تھا وہ بل اکٹھے کر رہے تھے, میں نے کبھی سنا نہیں, لیکن ہمارے ایک دوست عقیل خان صاحب تو بل اکٹھے کر رہے تھے. یہ وہ پتہ نہیں اس کا کیا طریقہ کار تھا, ایشین تھا یا طریقہ کار. I have no idea. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مجھے نہیں پتا. وہ کوئی بل کو دو, وہ سب سے پوچھتا کہ ہمارے ذریعے دو, ہم دیں گے, وہ پتہ نہیں, اس سے میں پوچھوں گا وہ کیا طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اگر یہ بل فرض کرو الیکٹریسٹی این میکس سے کوئی لے رہا ہے تو وہ اس کو میں